بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن. الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی کا ایک ایسا جملہ ہے جسے دنیا کے تمام مسلمان استعمال کرتے ہیں، خواہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں یا کسی بھی خطے سے ہوں. اسے مختصراً بسم اللہ، تسمیہ اور بسملہ کہا جاتا ہے. عموماً عربی میں تسمیہ پورے اور مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہا جاتا ہے، البتہ بسملہ صرف بسم اللہ کہنے کو کہا جاتا ہے، جبکہ استعمال میں کوئی خاص تخصیص نہیں ہے. اسی طرح ہائی للا کہتے ہیں جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، اور حوقلہ کہتے ہیں جب کوئی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کا پہلا جملہ بھی ہے اور قرآن مجید کی سورت کی ایک آیت کا حصہ بھی ہے. قرآن مجید کی ایک سورت کی ایک آیت کا حصہ بھی ہے. وہ سورت النمل ہے جس کی ایک آیت کا جزو ہے، جو قطعی اور متفقہ مسئلہ ہے، یعنی تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے. وہ آیت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ کیونکہ اس میں ائمہ مجتہدین کا خاص اختلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ یا قرآن پاک کی تمام صورتوں کا جزو یعنی حصہ ہے یا نہیں؟ ائمہ احناف کا یہ مسلک ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جزو اور حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ سورۃ النمل کے علاوہ کسی اور سورت کا جزو ہے ہی نہیں. جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا، اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آخری حدیث بہت لمبی ہے، بہرحال تو اس حدیث میں صلاۃ سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے. اور نصف اول یعنی پہلا آدھے کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں داخل اور شامل نہیں ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع فرماتے. اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ انہوں نے عرض کیا وہ کون سی صورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الی آخر الحدیث. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ بتاتے ہوئے اور سکھاتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین سے ہی آغاز فرمایا، اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو 7 مثانی بھی ارشاد فرمایا. اس سے بتصریح اور بالکل واضح یہ بات معلوم ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جزو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل طور پر قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو سورتوں کے درمیان فصل اور الگ کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، اور ہر سورت کے شروع میں پڑھی اور لکھی جاتی ہے سوائے سورۃ التوبہ کے.
کہ اگر اس سے پہلے سے تلاوت جاری ہو، یعنی پہلے سے قرآن پاک کی تلاوت آپ کی جاری ہو اور سورۃ التوبہ اس کے درمیان آ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر سورۃ التوبہ سے ہی تلاوت شروع کی جائے تو اس کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، لیکن مصحف عثمانی کو مد نظر رکھتے ہوئے سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ اچھا، ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ اس کے مختلف جوابات ہیں، ان میں سے سب سے مضبوط اور مشہور جواب یہ ہے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتلا کر اس آیت کو ادھر لکھوا لیتے تھے۔ لیکن یہ آیتیں جنہیں سورۃ التوبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورۃ الانفال جو اس سے پہلے ایک صورت ہے، جو سورۃ توبہ سے پہلے جو صورت ہے سورۃ الانفال کے آخری اور سورۃ التوبہ کی ابتدا یعنی پہلی آیاتوں کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے، یکسانیت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورۃ التوبہ کو سورۃ الانفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں یعنی دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی تھی، تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتوں الگ الگ ہیں، دونوں صورتیں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، سورۃ الانفال الگ ہے، سورۃ التوبہ الگ ہے۔ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی گئی تاکہ اس سے پہلی والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورۃ التوبہ الگ صورت ہے یا سورۃ الانفال کا ہی ایک حصہ ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، اور اگلی صورت سے اس کو الگ رکھا گیا، الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اسی بنا پر فقہائے کرام نے فرمایا کہ جو شخص اوپر سے یعنی سورۃ الانفال سے تلاوت اس کی جاری ہے، سورۃ الانفال کی تلاوت کرتا آیا ہو اور سورۃ التوبہ شروع کر رہا ہو تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، لیکن جو شخص اسی سورت کے شروع یا درمیان سے اپنی تلاوت کا آغاز کرے، اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے۔ بعد ناواقف حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ التوبہ کے شروع میں کسی حال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز نہیں، اور یہ غلط ہے۔ اسی طرح 786 کا عدد نہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور نہ ہی اس کے قائم مقام یا اس کی جگہ لے سکتا ہے یا اس کی جگہ پر ہے، اور نہ ہی اس کا بدل ہے، بلکہ یہ کاتب یعنی لکھنے والے کی طرف سے ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، ایک سمبل ہے، ایک مارک ہے، ایک سائن ہے کہ میں نے جب یہ کچھ لکھنا شروع کیا یا کچھ کام شروع کیا تو اس سے پہلے اس کے شروع میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، لہٰذا قاری بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، جب وہ 786 دیکھ لے تو اس کو یاد آ جائے، وہ قاری بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اور 786 عین بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو سمجھنا یا اس کے قائم مقام قرار دینا درست نہیں، اور نہ ہی 786 لکھنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثواب ملتا ہے۔ البتہ علامت اور نشانی کے طور پر لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
اور قریبی سلف صالحین سے اس کا لکھنا ثابت بھی ہے، اس لیے اسے غلط قرار دینا اور شرک کو بدعت کا نام دینا بھی درست نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب سے چلی آ رہی ہے؟ یہ ایک شخص نے مجھے کل واٹس ایپ کیا تھا غالباً کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب سے شروع ہوئی ہے۔ یاد رکھیں مشرکین اپنے کاموں کو اپنی بنائے ہوئے بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے جو آیت جو قرآن پاک کی سب سے پہلے جو وحی ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اتاری گئی، جس میں قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اسی طرح تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع ہوئی ہیں، اور یہ خاص جو الفاظ ہیں، کوٹڈ الفاظ ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا مضمون بہت پرانا اور قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جس طرح خود قرآن مجید میں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر دیا تو اس وقت کچھ یوں فرمایا انہوں نے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی اور اس نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا اس کا آغاز بھی انہی مبارک الفاظ سے فرمایا جس کا تذکرہ تھوڑی دیر پہلے کر چکا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غالباً سورہ نمل کی آیت نمبر 30 ہے۔ یہ سلیمان کی جانب سے ہے، انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی جانب سے ہے علیہ السلام، اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ قبر والا عذاب میں مبتلا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگلی مرتبہ گزر ہوا تو دیکھا کہ رحمت کے فرشتے نور کے طبق اس پر پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے نماز پڑھ کر اس کے بارے میں جاننے کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پس پردہ جو کچھ ہے وہ بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلایا کہ یہ گنہگار آدمی تھا اور جب سے مرا تھا تب سے میرے عذاب میں مبتلا تھا۔ موت کے وقت اس کی بیوی امید سے تھی، بعد میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی ماں نے اسے پالا اور استاذ کے حوالے کر دیا۔ جب استاذ نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو مجھے شرم آئی کہ اس کا باپ عذاب قبر میں ہے اور اس کا بیٹا زمین پر میرے نام کا ذکر کرے، اسی وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے فصیح و بلیغ الفاظ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں نازل ہوئیں، یہ سب سے پہلی مرتبہ قرآن مجید میں نازل ہوئی، لیکن جہاں تک اس کے مضمون کا تعلق ہے، میرے مطلب کو آپ سمجھیں، یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ الفاظ ہیں یہ سب سے پہلے کہاں پر نازل ہوئی؟ قرآن مجید میں نازل ہوئی، لیکن جہاں تک اس کے مضمون کا تعلق ہے یہ کسی بھی چیز کے آغاز و افتتاح کے لیے بہت ہی موزون اور مناسب ہے۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام کو ضرور دی ہوگی، واللہ اعلم، مگر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو یہ الفاظ ہیں بالکل حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے لکھی ہے، جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اور امت محمدیہ میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا آغاز کس کو حاصل ہے؟ حضرت خالد بن سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ، یہ نام یاد رکھیں،
سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا اعزاز کس کو حاصل ہے؟ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، حضرت خالد بن سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ۔ مکاتیب کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سورۃ النمل کی آیت انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نزول کے بعد ہے، یعنی پہلا ایسا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم لکھتے تھے۔ کیا لکھ لیتے؟ بسمک اللہم لکھتے تھے اور کہتے بھی تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو پھر بسم اللہ لکھوانا شروع فرمایا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تب بسم اللہ الرحمن لکھوانے لگے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار فرمایا، اور یہ ہمیشہ کے لیے سنت ہوئی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ جو ہیں۔ اسلامی آداب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہر مہم کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسانیت کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح متوجہ کر دیا کہ وہ لمحہ بلمحہ اس بات کا حتمی طور پر اقرار کرتا ہے کہ میرا وجود، میرا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے اور مدد کی بنا نہیں ہو سکتا۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی بدولت انسان کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو عبادت بنا دیا۔ عمل کتنا مختصر ہے، نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے، نہ محنت، اور فائدہ کتنا کیمیاوی اور بڑا ہے کہ دنیا بھی دین بن گئی۔ ذرا انسان غور تو کر لے، یعنی کسی کام کی ابتدا بسم اللہ کرنے کی صورت میں اس کے بابرکت ہونے اور پائے تکمیل تک پہنچنے کو بیان کیا، اور جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے اس کے ناتمام ہونے کو بتایا ہے۔ ہمارے نانا خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا اغلق بابک واذکر اسم اللہ واطفئ مصباحک واذکر اسم اللہ واخمر اناءک واذکر اسم اللہ واوقظ سقاءک واذکر اسم اللہ، یعنی دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لو، یا دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنے برتن ڈھانکو تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنے مشک کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا کرتے وقت انسان اپنے مالک حقیقی کا نام لینے کا اہتمام کرے اور اسے معمولی نہ سمجھے، تاکہ اس کی برکتوں سے محروم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر اس کا توکل مضبوط ہو جائے۔ اور جب اسے ہر کام شروع کرتے وقت اپنے اللہ کا نام لینے کی عادت ہو جائے گی تو وہ ہر ایسے کام سے رک جائے گا جس میں رب العالمین کی رضا نہ ہو۔ الغرض ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا باعث خیر و برکت ہوتا ہے، جیسے دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے تاکہ دوائی میں برکت ہو اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے جلد صحت یابی ہو۔ اسی طرح جب کھانا شروع کرے تو یہ پڑھے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یعنی میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کیا۔ جب کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان کو اس میں ساتھ کھانے کا موقع مل جاتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان اپنے نوالے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر اس بات کا حتمی اقرار کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ یہ نوالا یا پانی کا گھونٹ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات نے کتنے مرحلوں سے گزار کر مجھے تیار عطا فرمایا۔ اس پلیٹ میں مٹی میں بیج سے لے کر کے روٹی تیار ہونے تک آسمان، زمین، ہوا اور پانی، پھر سینکڑوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا ہے۔ اس لقمے کا حاصل کرنا انسان کے بس میں کبھی بھی نہ تھا۔ اسی طرح ہر کام میں اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اس طرح اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے
جس کی وجہ سے یہ تمام انسانی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بن کر عبادت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس روٹی کے ایک ٹکڑے کو اگر دیکھا جائے تو اللہ جل جلالہ کی قدرت تامہ اور اس کی بنائی ہوئے محکم نظام کا کام خوب نظر آتا ہے کہ کہیں کی زمین، کہیں کا فصل، کہیں کا کسان، کہیں کے ٹریکٹرز، کہیں کا بیج، کہیں کے مختلف کھاد، کہیں کے چکی والے اور اس کے ساتھ منسلک تمام مشینریز اور اس کے چلانے والے سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور میں چند روپے خرچ کر کے، چند پیسے خرچ کر کے سینکڑوں انسانوں کی محنت کو کس طرح اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔ اور یہ روپے بھی ہم اپنے ساتھ تو کہیں سے نہیں لے آئے، بلکہ اس کے حاصل کرنے میں تمام ذرائع بھی اللہ جل شانہ کی پیدا کیے ہوئے۔ دیکھیے ذرا اسلام کی ایک مختصر سی تعلیم کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنے انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے جسے مٹی سونا بن جاتا ہے۔ اس طرح اگر گھر میں شوہر کی طرف سے تعلق ٹھیک نہ ہو تو بیوی یہ عمل کرے، جس طرح آج مجھے صبح غالباً کسی نے واٹس ایپ کیا تھا، یہ پوچھا تھا، تو بیوی یہ عمل کرے کہ جب شوہر سویا کرے تو 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی پیشانی پر پھونک دیا کرے اور پانی پر بھی دم کر دیا کرے۔ یہ دم شدہ پانی سب گھر والے بھی پی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید رکھیں کہ اس کی برکت سے اللہ اس کے شوہر کے مزاج کو اچھا کر دے گا۔ بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن